اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مدنی اسٹوڈیو 92۔ آپ کو اپنے چینل پہ خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں، جی آیانو کہتے ہیں۔ تو ناظرین، آج کے وظائف کے ساتھ، آج کے اعمال کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کا جو ہمارا وظیفہ ہے، اس کا عنوان ہے پیٹ کے حوالے سے کوئی بھی مسئلہ ہو، بھوک کی کمی ہو، پیٹ کے اندر درد ہو، بد ہضمی رہتی ہو، تو ان وظائف پہ عمل کریں۔ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے آپ کے پیٹ کے حوالے سے جتنے مسائل ہیں اللہ تبارک و تعالی حل فرما دے گا۔ تو ناظرین، پہلا وظیفہ جو ہے وہ پیٹ درد کے حوالے سے ہے کہ اگر پیٹ میں درد ہو، کسی بھی قسم کا درد ہو، تو آپ نے اس وظیفے پہ اس طرح عمل کرنا ہے کہ آپ نے اول آخر درود پاک پڑھنا ہے، اور اس آیت پاک کو آپ نے 3 مرتبہ پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لینا ہے، یا پانی پہ دم کر کے پی لینا ہے۔ تو انشاءاللہ رب نے چاہا تو آپ کے پیٹ کا جو درد ہے اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے دور ہو جائے گا۔ تو ناظرین، وہ آیت پاک جو ہے سورۃ الصافات کی آیت نمبر 47 ہے۔ اس آیت پاک کو آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے، اور پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لیں یا پانی کے اوپر دم کر کے پی لیں، تو انشاءاللہ رب نے چاہا تو آپ کے پیٹ کا جو درد ہے وہ جاتا رہے گا۔ تو دوسرا وظیفہ جو ہے یہ بھی پیٹ درد کے حوالے سے ہے۔ یہ آیت پاک جو ہے اس کو آپ نے 5 مرتبہ اول آخر درود پاک پڑھ کے جس جگہ پہ پیٹ کے اندر آپ کو درد ہو رہا ہے وہاں پہ آپ نے دم کر لینا ہے، یا پانی کے اوپر دم کر کے پی لینا ہے۔ تو انشاءاللہ رب نے چاہا تو اس کی برکت سے آپ کے پیٹ کا جو درد ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو یہ سورۃ النمل آیت نمبر 48 ہے۔ اس سورت کی اس آیت پاک کو آپ نے اس طرح پڑھنا ہے کہ اول آخر درود پاک پڑھیں، 5 دفعہ یہ آیت پاک پڑھیں، اپنے اوپر دم کر لیں یا پانی کے اوپر دم کر کے پی لیں، تو انشاءاللہ رب نے چاہا تو آپ کے پیٹ کا جو درد ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو ناظرین، اگلا جو وظیفہ ہے وہ بھی پیٹ درد کے حوالے سے ہے۔ 7 مرتبہ سورۃ علم نشرح کو آپ نے 7 مرتبہ اول آخر درود پاک پڑھ کے اس کو پانی کے اوپر دم کر کے آپ نے پی لینا ہے، یا جس کو درد ہو رہا ہے اس کو پلا دینا ہے۔ تو انشاءاللہ رب نے چاہا تو اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے پیٹ کا جو درد ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو ناظرین، اگلا وظیفہ بھی پیٹ درد کے حوالے سے ہے کہ 7 بار سورۃ الفاتحہ شریف کو پڑھ کے اپنے پیٹ پہ دم کر لیں، یا پانی پہ دم کر کے اس پانی کو پی لیں، تو انشاءاللہ رب نے چاہا تو اس کی برکت سے آپ کے پیٹ کا جو درد ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو ناظرین، اگر بد ہضمی رہتی ہو، کھانا ہضم نہ ہوتا ہو، تو اس کے لیے اگلا وظیفہ ہے وہ آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ آپ نے 7 بار اس آیت پاک کو نمک کے اوپر دم کر کے جس کو یہ بد ہضمی کا مسئلہ ہے اس کو تھوڑا سا نمک دے دینا ہے، اور جب بھی وہ کھانا کھائے تو اس کو وہ نمک جو ہے وہ دیتے رہنا ہے۔ تو انشاءاللہ رب نے چاہا تو بد ہضمی جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ وہ آیت پاک جو ہے وہ سورۃ بنی اسرائیل کے اندر آیت نمبر 109 ہے۔ اس سورت کی اس آیت پاک کو آپ نے نمک کے اوپر دم کر کے وہ نمک جو ہے جس کو بد ہضمی کا مسئلہ ہے اس کو دے دینا ہے۔ تو انشاءاللہ رب نے چاہا تو اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے بد ہضمی کا جو ہے وہ علاج ہو جائے گا۔ تو ناظرین، اگلا وظیفہ جو ہے وہ بھوک کی کمی کے حوالے سے ہے۔ اگر بھوک نہ لگتی ہو، بھوک کم لگتی ہو، تو آپ نے اس آیت پاک کو اول آخر درود پاک پڑھ کے 21 مرتبہ اس آیت پاک کو پڑھنا ہے، اور پانی کے اوپر دم کر لینا ہے، تو اس پانی کو پی لینا ہے۔ انشاءاللہ رب تعالیٰ کی رحمت سے آپ کی بھوک کی کمی کا جو مسئلہ ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اور یہ آیت پاک جو ہے یہ سورۃ النور کی آیت نمبر 10 ہے۔ سورۃ النور کی آیت نمبر 10 کو آپ نے پانی کے اوپر دم کرنا ہے، 21 مرتبہ پڑھ کے وہ پانی پی لینا ہے۔ انشاءاللہ بھوک کی کمی کا جو ہے وہ حل ہو جائے گا۔ تو ناظرین، اگلا وظیفہ جو ہے وہ آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ یہ اس کے لیے ہے جس کو بھوک بالکل لگتی ہی نہیں ہے۔ تو اس کے لیے یہ وظیفہ ہے، اگر بھوک نہ لگتی ہو تو آپ نے 41 بار اس آیت پاک کو کسی بھی کھانے کی چیز پہ دم کر کے وہ چیز کو کھا لینا ہے، تو انشاءاللہ رب کی رحمت سے آپ کی جو بھوک نہیں لگ رہی آپ کو وہ مسئلہ جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو یہ سورۃ الشعراء کی
آیت نمبر 79 ہے، آیت نمبر 79 سورۃ الشعراء، اس کو آپ نے 41 مرتبہ پڑھ کے کھانے والی چیز پہ دم کر کے اس کو کھا لینا ہے، تو انشاءاللہ رب کی رحمت سے آپ کا جو بھوک کا مسئلہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے ٹھیک ہو جائے گا۔ تو ناظرین، یہ تھے آج کے وظائف۔ ان وظائف میں سے جس وظیفے پہ آپ عمل کرنا چاہیں کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں برکتیں لوٹ سکتے ہیں۔ تو ناظرین، ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے وظیفے کے ساتھ، اگلے اعمال کے ساتھ۔ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔